الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. پوری دنیا کی تاریخ بتاتی ہے کہ قومی چیلنجز کے بعد بھی ابھرتی اور نارمل حالات قوم کے زوال کا یقینی سبب ہے. میں اسی لیے اللہ تعالیٰ کے کلام کی یہ آیت آپ کے سامنے پیش کی جس نے کہا اللہ کہ یہ بہت ممکن ہے کہ کچھ حالات یا کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو مگر وہ تمہارے لیے بہت مفید اور ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تم کو بہت پسند ہو لیکن وہ تمہارے لیے بہت نقصان دہ. اللہ جانتا ہے اور تم نہیں. اللہ یعلم وانتم لا تعلمون. جو اس وقت کی صورتحال ہے ملکی اور عالمی سطحی نظر سے ان حالات کو ایسا سمجھا جاتا ہے کہ جیسے یہ بہت ہی خطرناک بہت مہلک بہت نقصان دہ اور بہت منفی اور نگیٹو کسی کا. حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. میں اسلامی تاریخ کے مثالیں دینے کے بجائے بالکل ماضی قریب میں اقوام عالم میں سے دو قوموں کی مثال بہت مختصراً اشاروں کے طور پر عرض کرتا ہے. جب جاپان پر جب تک نیوکلیئر اٹیک نہیں ہوا جس نیوکلیئر اٹیک نے جاپان کو تباہ کر دیا اس وقت تک جاپان کا دنیا کی قوموں میں کوئی خاص تذکرہ نہیں تھا. لیکن اس نیوکلیئر حملے کے بعد جس میں جاپان کے شہر کھنڈر کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے لاکھوں لوگ چند منٹ میں لقمہ اجل بن گئے. اس نیوکلیئر اٹیک کے بعد جاپان نے جس رفتار سے ترقی شروع کی کاش کے ہمارے پڑھے لکھے لوگ اس سنجیدہ مطالعہ کریں کیونکہ تاریخ بہت سبق سکھانے والا ہے. بشرطے کے سبق سیکھنے کے ارادے سے اس تاریخ کو پڑھا. شرط یہ ہوتی ہے کہ جس قوم پر چیلنجز آئیں اس قوم کو ایک ہنر آ جائے, ایک آرٹ, ایک سائنس, ایک طرح آ جائے, اور وہ ہے چیلنجز کو اپرچونیٹیز میں کنورٹ کرنے کا فن.
جاپان کو ایک ایسی قیادت میسر آ گئی تھی اور جاپانی قوم نے اس قیادت کی قدر کی، اس کی بات کو توجہ سے سنا اور پوری قوم اسی لمحے سے اسی سمت میں اس نے سفر شروع کر دیا۔ ٹوکیو کا وہ ریلوے اسٹیشن جو ٹوٹ پھوٹ گیا تھا، اس کے ٹوٹے ہوئے تاروں کو جوڑ کر جاپان کے اس وقت کے امپیرر بادشاہ نے قوم کو خطاب کیا تھا۔ اسی خطاب نے اس قوم کی تقدیر بدل دی، اور اس لیے بدلی کہ قوم نے اپنے قائد کی ایک ایک لفظ اپنے لیے وظیفہ حیات اور طرز عمل بنا۔ مختصر تقریر تھی۔ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی قومیں لمبی گفتگو نہیں کرتی، بہت ہی پریکٹیکل قومیں ہیں، شک اور بدگمانی کی بیماریوں سے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی جو قومیں ہیں شاید سب سے زیادہ محفوظ۔ جاپانی قوم کے لیڈر نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ آج ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ناقابل برداشت چیزوں کو برداشت کریں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بہت اہمیت سے ان الفاظ کو سنیں۔ اس لیڈر نے یہ کہا کہ آج سے ہم عہد کرتے ہیں کہ ناقابل برداشت چیزوں کو برداشت کریں گے اور اپنے ذاتی مفادات پر قومی مفاد کو ترجیح دیں۔ اتنا آسان ہے یہ کہنا، اپنے ذاتی مفاد پر قومی مفاد کو ترجیح دیں۔ اس کا جواب جاپانی قوم نے اس طرح دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ جاپان صنعت اور انڈسٹری میں بہت آگے تھا۔ مزاج قوم کا یہ تھا کہ ہر شخص کچھ نہ کچھ مینوفیکچر کرتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی جھوپڑیوں میں کوئی نہ کوئی چیز مینوفیکچر کی جاتی تھی، چاہے وہ کھلونے۔ جاپانی قوم نے اپنے لیڈر کی اس مختصر سے خطاب کا یہ جواب دیا کہ قوم نے کہا کہ ہم لوگ اپنی فیکٹری کے مالکوں کے مقرر کیے ہوئے اسکیڈول کے مطابق ہم 8 گھنٹے کام کرتے ہیں اور اس کی تنخواہ لیتے ہیں یا اس کو سیل کر کے پروفٹ لیتے ہیں، لیکن آج سے ہم اپنے لیڈر کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ آج سے ہم 12 گھنٹے کام کریں گے اور 4 گھنٹے کا پروفٹ یا اس کی تنخواہ قومی خزانے کے حوالے کریں، تاکہ قوم ترقی کا ایک نیا سفر شروع کرے۔ یہیں سے جاپان نے واقعی ترقی کا ایک نیا سفر شروع کیا اور بہت عرصے تک عالمی ماہرین معاشیات کے درمیان یہ موضوع بحث رہا کہ جاپان اکنامکلی دنیا میں نمبر 1 ہے یا یونائٹڈ
بہت تیزی کے ساتھ جاپان کے لوگوں نے اس چیلنج کو قبول کیا اور چیلنج کو ایک موقع میں تبدیل کر دیا. قوم ڈری نہیں, تھکی نہیں, ہاری نہیں, مایوس نہیں ہوئی, سرنڈر کرنے کا قوم نے فیصلہ نہیں کیا, بلکہ نیشن بلڈنگ کے ایک نئے سفر کو شروع کر. میں بار بار پانی پیوں گا, مجھے کچھ کسی بیماری ہے, بہت زیادہ گانے کا ماحول ہے. دوسری مثال جرمنی کی. جنگ عظیم میں جرمنی تباہ ہو گیا, پوری طرح تباہ, کھنڈر میں تبدیل. جرمن قوم نے ایسے میوزیم بنائے ہوئے ہیں جن میں آج بھی کوئی اگر میوزیم میں جاتا ہے تو اسے ایسا لگتا ہے کہ وہ جنگ عظیم کے خاتمے کی شام میں جرمنی کو دیکھ رہا ہے. بری طرح تباہ. یورپین مغربی یورپ کی قوموں میں سب سے زیادہ ذہین قوم جرمن قوم مانی جاتی ہے. علامہ اقبال نے بھی اس طرف اشارے کیے ہیں. جرمن قوم نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ ہم نہ ہار مانیں گے, نہ اپنی انرجی حضور کاموں میں صرف کریں گے, ہم نئے سرے سے اپنے ملک کی تعمیر کریں. اور بالآخر انڈسٹری میں پورے مغربی یورپ میں جرمنی آج بھی نمبر 1. مضبوط معاشی طاقت ہے اور مغربی یورپ میں ایک محاذ کا آج بھی وہ لیڈر ہے, اور اس محاذ کی بات کو نظر انداز دوسرا محاذ جس کی قیادت برطانیہ کے ہاتھ میں ہے وہ نہیں کر سکتا. ہزار خواہش کے باوجود ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کا تذکرہ ہو رہا تھا, اور ان کے بارے میں اللہ نے قرآن میں جو کچھ فرمایا ہے اس میں سے کچھ آیتیں ابھی پڑھی گئی. مجھے قرآن مجید کی ایک اور آیت حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے بارے میں یاد آ رہی تھی. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. ابراہیم علیہ السلام کو سخت چیلنجنگ حالات سے, سخت آزمائشوں سے, سخت امتحانات سے, شدید مخالفتوں سے, شدید تعصب سے, ڈسکریمنیشن سے گزرنا پڑا. میں یہ الفاظ اس لیے بول رہا ہوں تاکہ آپ زیادہ آسانی سے سمجھ سکیں. ورنہ پرانی دینی زبان آج ہمارے آپ کے درمیان بھی نامانوس ہے. میں نے چیلنجز کا لفظ بولا, شاید کبھی آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے میں کسی مولوی کی زبان سے چیلنجز کا تذکرہ سنا, لفظ سنا. میں نے تعصب کا لفظ بولا, ڈسکریمنیشن کا لفظ بولا, تاکہ آپ آج کل کے حالات سے اس کو ریلیٹ کر کے سمجھ سکیں. کیونکہ تاریخ بار بار اپنے آپ کو دہراتی ہے. قرآن گواہی دے رہا, اللہ گواہی دے رہا, ہر امتحان میں ابراہیم کامیاب ہوئے. ہر چیلنج کو ابراہیم علیہ السلام نے نئے موقع میں تبدیل کر دیا. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ قرآن نے خود کہا, اللہ نے اسی آیت میں کہا قال انی جاعلک للناس اماما. اللہ نے فرمایا
سچائی پر جمے رہنے کا اور ظلم کے مقابلے کا جو تم نے معیار قائم کیا ہے، اس کے بدلے ہم اعلان کرتے ہیں کہ تم پوری انسانی برادری کے امام ہو۔ معلوم ہوا کہ جب چیلنجز اور امتحانات آتے ہیں تو جس قوم کے اوپر وہ چیلنجز آئیں اس کے لیے ایک شاندار امکان اس بات کا ہوتا ہے، ایک بہترین موقع اس کا ہوتا ہے کہ اگر وہ قوم ان چیلنجز کا مقابلہ صحیح طور پر کر لے تو اس کو اس ملک کی یا اقوام عالم کی قیادت اور امامت سپرد کی جاتی ہے۔ میں اس وقت آپ سب کو گواہ بنا کر اپنے اس ایمان کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ بھارت کے مسلمانوں کو بھارت کی امامت دیے جانے کا وقت بہت زیادہ دور نہیں، لیکن لوگ حالات کو میڈیا کے ذریعے سے سمجھتے ہیں، حالات کو قرآن کے ذریعے سے سمجھنے کا رواج مسلمان نہیں چھوڑتے۔ قرآن تلاوت کی کتاب ہے زیادہ سے زیادہ، ہم میں سے بہت نیک آدمی وہ ہیں جو رمضان کے علاوہ بھی قرآن کریم کبھی پڑھ لیا۔ یقیناً آپ لوگ میری یہ بات پر بہت حیران ہو رہے ہوں گے کہ امامت، بھارت کی امامت مسلمانوں کے حوالے کی جانے والی ہے۔ یہ مولانا صاحب لگتا ہے آج بہت تھک گئے، یہ کیسی اونچی بات کر رہے ہیں؟ بننے تو والا ہے ہندو راشٹر اور یہ فرما رہے ہیں یہ شاید ابھی 5ویں آسمان سے اترے ہیں، ان کو دیش کے حالات کی کچھ بھی خبر نہیں، اور آپ اگر برا نہ مانے تو میں کہوں کہ میں آپ سب سے ہزاروں گنا زیادہ اس ملک کے اندرونی حالات سے باخبر۔ اب سنیے اس کی تفصیل تاکہ آپ کی پریشانی اور تھوڑی ختم نہ ہو تو کم تو ہو جائے۔ اس ملک کی پوری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہاں کے جو باشندے تھے وہ ہمیشہ ذات پات کی بنیاد پر، کاسٹ کی بنیاد پر آپس میں لڑتے رہتے، کیونکہ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، میں زیادہ تفصیل نہیں بیان کر پاؤں گا۔ اور برہمنس اور اپر کاسٹ کے لوگ اپنی خاص ذہانت، لڑاؤ اور حکومت کرو کے فن کی مہارت، اس کی وجہ سے وہ باوجود اس کے کہ وہ بہت چھوٹی اقلیت ہے لیکن پاور اکثر انہیں کے پاس ہے، اس لیے کہ وہ بقیہ لوگوں کو آپس میں لڑاتے رہتے۔ 1917 میں جب پہلی بار برٹش پارلیمنٹ میں ایڈلٹ فرنچائزی کا قانون پاس ہوا، یعنی اس قانون میں یہ طے ہوا کہ برطانیہ میں اور جہاں جہاں برطانیہ کا راج ہوگا وہاں جب کبھی بھی الیکشن ہوگا تو اس الیکشن میں ہر بالغ مرد اور عورت کو ووٹ ڈالنے کا حق ہو۔ اس وقت تک برطانیہ میں قانون یہ تھا چلانے کے ماہر لوگ وہ فوراً سمجھ گئے
جب کبھی بھارت آزاد ہوگا اور یہاں الیکشن ہوں گے اور ہر بالغ مرد ووٹ ڈالے گا، ہر بالغ شخص ووٹ ڈالے گا، تو اس کے نتیجے میں ان کی آبادی ان گرامین سیٹوں کے 3% یا 3.5% تھی اور آج بھی ہے، تو وہ یہ فوراً سمجھ گئے کہ ہم سب سے چھوٹی مائنورٹی اس ملک میں بنے اور پھر ہم پر حکومت کریں گے یہ 85% لوگ، یہی شیڈول کاسٹ لوگ، اس وقت شیڈول کاسٹ کلب بھی، اس وقت انٹچبل کلب، یہی حکومت کریں گے او بی سی، یہی دلت، یہی غریب مزدور، یہی مائنورٹی، یہ ہم پر راج کرے۔ ہزاروں سال سے ہم نے جو بھارت پر اپنا ورچسو جما رکھا ہے، اتنی چھوٹی اقلیت کے باوجود اب جب کہ ہر شخص ووٹ ڈالے گا، ہر بالغ شخص، تو ہمارا تو کہیں وجود ہی باقی ہے۔ انہوں نے اس کے بعد ہی ہندو مہاسبھا بنائی اور اس کے بعد انہوں نے زبردست تحریک شروع کی، لاجپت رائے، مدن موہن مالویہ جیسے ہمالیائی سطح کے لیڈر، ان کا دماغ اس تحریک کے پیچھے تھا، اور بھی کئی لوگ ہیں جو سب کے نام ضروری نہیں کہ مجھے یاد ہوں، اور جس کے نام اس وقت یاد بھی ہیں وہ میں سب ذکر بھی نہیں کر سکتا وقت کی وجہ سے۔ تو انہوں نے فوراً ایک مہم چلائی کہ یہاں کے لوگوں کی آئیڈینٹی جو ذات کی بنیاد پر ہے اس کو دھرم کی بنیاد پر کر دیا جائے، اور اس طرح ان سب کو ایک زبردست میجورٹی میں کنورٹ کر دے۔ وہ آرٹیفیشل میجورٹی ہوگی لیکن الیکشن کے پرپس سے اور پولیٹکس کے پرپس سے وہ بالکل ہمارے لیے کافی ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے اس وقت مسلمانوں کو ایک فریق بنا کر جھگڑے کرانے شروع کیے آپس میں، مقامی غیر مسلم بھارت کی آبادی اور مسلمانوں کے درمیان، اور اس وقت انہوں نے ہندو آئیڈینٹی ان لوگوں کو دینی شروع کی جن کی دھارمک آئیڈینٹی پہلے نہیں تھی، جن کی ذات کی بنیاد پر ہی جن کی پہچان، اور وہ اس پہچان کی جڑیں اتنی مضبوط ہے کہ تقریباً 100 سال کی کوشش کے باوجود آج تک بھارتیہ سماج اپنی اصلی ذات کی آئیڈینٹی سے باہر نہیں نکلا۔ یہ ہندوتوا کی تحریک، یہ بیسیکلی اس کا اصل مقصد ان 85% لوگوں کو اپنے فولڈ میں رکھنا ہے۔ مسلمان اس کا اصل نشانہ نہیں، مسلمان اس لیے نشانہ بنائے جاتے ہیں کہ ان سے ان لوگوں کو لڑوایا جائے، اور جب یہ لڑیں گے تبھی وہ اپنی ہندو آئیڈینٹی مینٹین کر پائیں گے۔ لیکن آپ غور کیجیے، یہ کتنی پازیٹیو بات ہے جو میں اب کہنے جا رہا ہوں۔ 100 سال کی کوشش کے باوجود کیا ذات پات کی شناخت ہمارے بھارت کی اصلی آبادی کی ختم ہو گئی؟ بتائیے، میں آپ کا جواب کیا ہے؟ اور جو نہیں ختم ہوئی اس کی ایک بہت بڑی دلیل ہے، بہت آسانی سے سمجھ میں آنے والی۔ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کسی بھی الیکشن میں، چاہے وہ پارلیمنٹ کا الیکشن ہو، چاہے میونسپل کارپوریشن کو، لوکل باڈیز کو، اس الیکشن کے موقع پر ہر کانسٹیٹوئنسی میں یہ اسٹڈی کرتی اور کرواتی ہے کہ اس کانسٹیٹوئنسی میں کتنے ٹھاکر ہیں،
کتنے برہمنس ہیں، کتنے او بی سی ہیں، کتنے اس میں شیڈول کاسٹ ہیں، کتنے اس میں کرسچنس ہیں، کتنے شیڈول ٹرائب ہیں، کتنے سکھ ہیں، کتنے بدھسٹ ہیں، کتنے فلاں ہیں اور کتنے فلاں۔ یہ کوئی بھی نہیں سروے کرواتا کہ کتنے ہندو ہیں۔ آج تک آپ نے خبر پڑھی کہ کسی کانسٹیٹوئنسی کی میں کس اعتبار سے سروے کر رہا ہے؟ وہ سروے ہوتا ہے کہ کتنے ٹھاکر ہیں تو ہم کینڈیڈیٹ ٹھاکر کو بنائیں، کتنے او بی سی ہیں، اگر وہ زیادہ ہیں تو ہم او بی سی کو ٹکٹ دیں، اگر شیڈول کاسٹ کے لوگ زیادہ ہیں تو ہم شیڈول کاسٹ کے آدمی کو ہم ٹکٹ دیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو پوری کوشش 100 سال کی تھی، یہ بھارت کی اصل شناخت کو توڑنے میں کامیاب نہیں۔ اب یہیں سے آپ سمجھیے کہ زبردست اور روشن امکانات نکلتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کی ایک بہت بڑی کمی یہ رہی ہے کہ ہم اپنے ملک کے سماج کی جو اندرونی حقیقت ہے، جو سوشل سسٹم ہے، جو سماجی ویوستھا ہے، ہم مسلمان اس کو نہیں جانتے، گہرائی سے نہیں سمجھتے۔ ہم ہر نان مسلم کو ہندو سمجھتے ہیں، لیکن اس جملے میں دوہرا ہوں، ہر نان مسلم کو ہندو سمجھتے، اور یہ بات ایبسلیوٹلی غلط ہے۔ ان کی جو اصلی آئیڈینٹی ہے وہ کاسٹ کی آئیڈینٹی ہے۔ مسلمانوں نے جو یہاں پر سیاسی طرز عمل اختیار کیا، اس میں مسلم قیادت میں 2 طرح کے لوگ، یہ میں آزادی اور تقسیم سے پہلے کی بات کروں، کچھ قائدین ہوئے تھے جو بھارت کی اس سماجی ویوستھا سے واقف تھے، اور کچھ قائدین وہ تھے جو اس سماجی ویوستھا سے بالکل ناواقف۔ مخلص دونوں طرف کے لوگ تھے، میں کسی کی نیت پر کوئی شک نہیں کرتا، میں واقفیت کی بات کر رہا ہوں، نیت کی بات نہیں کر رہا۔ اب ایک پلان بنایا ابراہیم دماغ میں